السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ میرا نام نعیم ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب ریلوے میں جاب کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گریجویشن کے لیے مجھے لاہور جانا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے میرے گھر والے مجھے ہاسٹل میں بھیجنے کے سخت خلاف تھے۔ بقول اماں کے ہاسٹل کے کھانے کھا کر میری صحت کا ستیہ ناش ہو جانا تھا۔ میری صحت ماشاءاللہ کافی بہتر تھی۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ کالج کی لائبریری سے لے کر آن لائن ریڈنگ تک میں نے ہر طرح کی بکس پڑھ رکھی تھی، لیکن میں ہر چیز کو علم کی حد تک پڑھتا تھا۔ میرے بس دو ہی شوق تھے، ایکسرسائز اور بکس ریڈنگ۔ بکس نے میرے علم میں بہتری لائی اور ایکسرسائز نے میری فٹنس میں۔ ابھی لاہور کہاں رہائش رکھنی ہے، اسی پر بحث ہو رہی تھی کہ ایک دن میری اماں کے میکے گاؤں سے ان کی سہیلی کسی کام سے ہمارے گاؤں آئی۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے بتایا کہ اس کی کزن شازیہ کا لاہور میں ڈبل سٹوری گھر ہے، جہاں وہ اپنے میاں، بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا میاں اور بیٹا دونوں ٹرک ڈرائیور ہیں اور لاہور سے کراچی، کوئٹہ، پشاور تک لمبے پھیرے لگاتے ہیں اور ہفتوں گھر نہیں آتے، اور وہ اکیلی خواتین اکیلے رہنے سے بھی پریشان ہیں کہ زمانہ خراب ہے، اور کرایہ داروں سے بھی ڈرتی ہیں کہ جانے کون کیسا ہو۔ انہوں نے اماں کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، وہ شازیہ آنٹی سے بات کریں گی اور پھر انہیں بتائیں گی۔ میری آزادی کی ساری خواہشیں دم توڑنے کو تھیں، لیکن کیا کرتا۔ چند دن بعد اماں کی سہیلی کا فون آیا کہ سب بندوبست ہو گیا ہے۔ ان کی کزن، جو اماں کو بھی جانتی تھی، بہت خوش ہوئی کہ گھر کا بچہ مل گیا، آسرا رہے گا۔ اور یوں ایک دن میں اپنے ابا کے ساتھ لاہور روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ اماں کی بہت سی دعائیں اور بہت سی پنجیریاں بھی ہمراہ ہیں۔ ابا مجھے لاہور چھوڑنے آئے۔ شاہدرہ میں ان کا گھر تھا۔ ہم صبح 11 بجے پہنچے۔ آنٹی شازیہ نے بہت خوشی سے ہمارا استقبال کیا اور مجھے ساتھ لگا کر بولی، بہت چنگا ہویا تم یہاں آ گئے۔ وہ جانے کیا سوچ کر مجھے ساتھ لگا رہی تھی۔ مجھے اپنا پتا ہے کہ مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ابا واپس چل دیے۔ تب تک آنٹی شازیہ سے ہی باتیں ہوتی رہیں۔ ان کی بہو کسی سہیلی کی شادی کی شاپنگ کے لیے اس کے ساتھ گئی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد آنٹی نے کہا کہ آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھاؤں۔ 2 منزلہ گھر تھا، جس کی اوپر والی منزل پر 2 کمرے، ایک ہال اور کچن باتھ تھا۔ میں نے شکر کیا کہ پرائیویسی ہے۔ میں نے کہا میں اوپر والی منزل پر رہائش رکھوں گا۔ انہوں نے کہا جیسے تمہاری مرضی، بے شک اوپر سو جانا، لیکن رہنا نیچے بھی، ہم اکیلے رہ رہ کر بور ہوتی ہیں۔ میں نے نوٹ کیا آنٹی شازیہ گھریلو دوپٹہ میں اتنی بڑی نہیں لگتی تھی جتنا میں نے سوچا سمجھا تھا۔ تھوڑی سی موٹو، 40 سال کے آس پاس ہی لگتی تھی۔ شام کے وقت میں اوپر اپنا سامان سیٹ کر رہا تھا۔ ہال کو ایکسرسائز کے سامان سے سجایا، ایک کمرے کو اسٹڈی روم اور اپنے ناولوں سے سجایا اور چھپایا۔ تبھی باہر دروازے پر کسی نے بیل دی۔ گھر کا اکلوتا مرد ہونے کی وجہ سے میرا فرض بنتا تھا کہ دیکھوں باہر کون ہے۔ میں نے منڈیر سے نیچے جھانکا۔ جیسے ہی میں نے نیچے دیکھا، کوئی لڑکی جھکی دروازے کے پاس سامان رکھ رہی تھی۔ دوسری لڑکی ٹیکسی میں بیٹھی اس کے دروازہ کھلنے اور اندر جانے کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہی آنٹی شازیہ کی بہو ہے۔ آنٹی نے دروازہ کھولا اور وہ اندر آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے آنٹی نے نیچے سے آواز دی اور میں نیچے کو چلا گیا۔ سامنے برآمدے میں آنٹی پلنگ پر نیم دراز لیٹی تھیں۔ چادر بس نام کی لی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کھسک کر جگہ بنائی اور کہا ادھر آ جاؤ بچے، اور میں ان کی سائیڈ پر سکڑ کر بیٹھ گیا۔ سامنے کرسی پر وہی لڑکی بیٹھی تھی، شانے پہ دوپٹہ اٹکا ہوا، جو کوشش کے باوجود ان کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی آنٹی کو شاپنگ دکھا رہی تھی۔ آنٹی نے مجھے مخاطب کیا، یہ امرین ہے، میری بہو، تمہاری بھابھی، اور امرین یہ نعیم ہے، بتایا تھا نا میں نے تمہیں۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا اور اسمائل دی۔
ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں تھوڑا سا جھجکا اور پھر ہاتھ بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا بنانے میں مگن ہو گئی اور خالہ مجھے اپنے گاؤں کی اور میری اماں کی کہانیاں سناتی رہی۔ شام کے کھانے کے بعد میں اٹھنے لگا تھا کہ آنٹی نے کہا، لو تم جا رہے ہو؟ اتنی رونق لگی تھی، آؤ اندر بیٹھتے ہیں۔ باہر ہلکی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ وہ مجھے لیے امرین کے کمرے میں آ گئی۔ سامنے بیڈ سجا پڑا تھا۔ کارنر پر بھابھی اور ان کے بندے کی فوٹو لگی پڑی تھی۔ بہت ہی عام سا بندہ تھا۔ بھابھی سرخ لہنگے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ ٹیبل پر فریم میں سجی ان کی تصویر جس میں سرخ تیل ہلکا سا دکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی بھی آ گئی۔ بات کرتے جب بھی میری نظر ان سے ٹکراتی وہ نگاہ پھیر لیتی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی بولی، اماں آپ دوائی کھا لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے قریب آ کر انہیں دوائی کھلانے لگی۔ ہلکا جھکنے سے ان کا دل چمکنے لگا۔ میری نظر رک گئی۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی اور ہلکا سا گھورا۔ کچھ دیر بعد خالہ بولی، ارے امرین چائے بنا لا، سر پھٹا جا رہا ہے۔ آنٹی نے دونوں ہاتھوں سے سر دبایا۔ بھابھی چائے بنانے چلی گئی تو میں نے کہا، شکر ہے آپ نے چائے بولی، میری بہت عادت ہے۔ تب وہ ہنسی اور بولی، تو بتا دیتے نا، تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، جو دل کرے کرو۔ میں نے کہا، واہ جی، اور تھوڑی ہمت کر کے کہا، آپ کس چیز کی دوائی کھاتی ہیں؟ کہنے لگی، بلڈ پریشر کی۔ میں نے کہا، او اتنی کم عمری میں بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا۔ میں نے مکھن لگایا، لو بڈھی ہو گئی اب تو میں۔ انہوں نے مایوسانہ جواب دیا، ارے نہیں آنٹی، آپ تو لگتی نہیں بھابھی کی ساس، بڑی بہن لگتی ہیں۔ ایسا کہنے سے وہ اچانک کھل اٹھی۔ میں نے اگلا تیر چلایا اور کہا، سچی آپ بہت گریسفل ہیں۔ سچی؟ وہ جیسے شرما سی گئی اور کہا، چل جھوٹے۔ میں نے کہا، سچی آپ تو ابھی جوان ہیں۔ ایک چمک ان کی آنکھوں میں لہرائی، جیسے شکاری کی آنکھوں میں شکار دیکھ کر، اور کہا، اچھا جی، کیا کیا گریس ہے؟ انہوں نے ہلکا جھک کر پوچھا۔ ابھی میں بتانے لگا تھا کہ بھابھی کے قدموں کی آہٹ سے وہ سیدھی ہوئی۔ وہ ذرا الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے کتابی علم نے بتایا کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ چائے پیتے وقت وہ عام باتیں کرتی رہی۔ پھر میں نے کہا، چلیں آپ ریسٹ کریں، میں بھی چلتا ہوں۔ تب وہ بھی اٹھی اور کہنے لگی، میں بھی چلتی ہوں اپنے کمرے میں، یہ تو امبر کا کمرہ ہے، اور میرے ساتھ ہی چل دی۔ بھابھی الماری کھولے ساری شاپنگ اندر رکھنے میں بزی ہو گئی۔